السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقہ کا آج 10واں سبق ہے۔ اس کے بعد 2 اور سبق ہوں گے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر لیول کے اندر فقہ کے 12 اور توحید کے 12 سبق ہوتے ہیں، تو یہ 10واں سبق ہے۔ اس کے بعد فقہ کے 2 اور سبق ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسے ہی توحید کے 4 سبق باقی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اور 1 مہینے کے بعد دسمبر کے مہینے میں 20 دسمبر کے بعد پھر ان کا فائنل ایگزام ہوگا، جو 6 لیسن بچے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے نماز کے ممنوع اوقات، یعنی وہ اوقات جس کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ اور یہاں منع سے مراد حرمت ہے، کیونکہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے تو اس کی اصل جو دلالت ہوتی ہے وہ حرمت کی ہوتی ہے، الا یہ کہ کچھ ایسے قرینے آ جائیں یا کچھ ایسے احادیث یا کوئی ایسی دلیل آ جائے جو اس کو حرمت سے فیر کر کے کراہت کے معنی میں لے کر کے آ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس درس میں کیا چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر میں نے لکھا ہے وال پیپر، میں اسی لیے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان رہے درس کو سمجھنا، اور اس میں اجمالی طور پر اس درس کا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں نے لکھا کہ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا حرام ہے وہ اجمالی طور پر 3 ہیں اور تفصیل کے طور پر 5 اوقات ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ درج ذیل احادیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ میں نے 2 حدیثیں یہاں پر جمع کیا ہے، اور دونوں صحیح حدیثیں، ایک حدیث صحیح مسلم کی اور دوسری صحیح بخاری کی ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے یا میت کو دفنانے سے منع کیا۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ جب سورج چمکتا ہوا نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی نکلتے ہوئے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، جس کو کہتے ہیں کہ جو عام طور سے اشراق اور سورج نکلنے کے درمیان کا وقت، یعنی اگر مثال کے طور پر 6 بجے سورج نکل رہا ہے تو 6:15 بجے تک، یعنی 15 منٹ انتظار کر لیا جائے، یہ وقت۔ تو جب سورج چمکتا ہوا نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جاتا ہے کہ سورج مائل ہو جائے، یعنی بالکل زوال سے پہلے والا وقت جب بالکل سورج سر پہ ہوتا ہے، اسی کے بعد زوال ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ تو 3 وقت کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ 2 وقت مزید وہ آنے والی حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک۔ تو یہاں مزید 2 وقت کا ہے۔ تو اس طریقے سے ملا کر کے سارے 5 اوقات بنتے ہیں۔ ایک نماز فجر سے لے کر کے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور دوسرا وقت اسی کے ساتھ اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ سورج جب نکل رہا ہو تو وہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ تو یہاں 2 وقت ہو گئی۔ اگر اجمالی طور پر کہیں تو ایک ہی وقت ہے، فجر کے بعد سے لے کر کے یہاں تک کہ مکمل طور سے کمپلیٹ سورج نکل کر کے تھوڑا بلند ہو جائے۔ اور 2 وقت ایسے ہی عصر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، اور دوسرا یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کا جو لمحہ ہے اس کی خاص ممانعت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، یا بعض احادیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب سورج کے اندر زردی پیدا ہو جائے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اور ایک وقت تو زوال سے پہلے والا وقت ہے، جو 5 اوقات بنتے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اصلاً ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ البتہ جو سب سے اہم جو چیز ہے اس درس کے اندر سمجھنے کی، کہ کیا مطلق طور پر ان 5 اوقات کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا جائز ہے، درست ہے ان اوقات کے اندر دلائل کی روشنی میں۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ مندرجہ بالا احادیث سے، یعنی جو اوپر احادیث دونوں ذکر کی گئی ہیں، جن احادیث سے جن 5 اوقات میں مطلق طور پر نماز پڑھنے کی حرمت ثابت ہوتی، مطلق یعنی بالکل کلی طور پر، اس سے کچھ نمازوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں استثناء حاصل ہے۔ پتہ چلا کہ ایسا نہیں، مطلق طور پر ساری نمازیں پڑھنا اس کے اندر حرام نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھا جائے۔ پہلا میں نے لکھا ہے کہ جیسے فرض نمازیں، ظاہر سی بات ہے، جب آدمی اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی، اگر سو گیا
جب اس کی آنکھ کھلے گی، اس کی آنکھ اگر کھل رہی ہے مثال کے طور پر فجر بالکل سورج نکلنے کے وقت ہے، اسی وقت وہ کھڑا ہو جائے گا، نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی سورج ڈوبنے کے وقت بالکل نیند کھل رہی، اسی وقت نماز پڑھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا سو جائے، فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جیسے یاد آئے فوراً وہ اس نماز کو پڑھ لے۔ امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بلکہ اور صراحت کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ سورج بالکل نکلنے اور سورج ڈوبنے کے وقت بھی نماز پڑھنا درست ہے، فرض نماز اگر آدمی کی اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے۔ وہ دلیل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته، جب تم میں سے کوئی شخص نماز عصر کا ایک ہی سجدہ پائے سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی ایک رکعت آپ کہہ لیں ایک سجدے کے بجائے، تو بھی فلیتم صلاته، پھر بھی وہ اپنی نماز پوری کرے گا۔ ایسا نہیں انتظار کرے گا اب سورج ڈوبے تب میں پڑھوں گا عصر کی نماز، نہیں، اسی وقت فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اور سورج نکلنے سے پہلے اگر وہ ایک سجدہ صبح کی نماز کا، فجر کی نماز کا پاتا ہے تو بھی وہ اپنی نماز کو پوری کرے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت بیدار ہو رہا ہے یا اس کو یاد آ رہا ہے، بھول گیا تھا کہ جب بالکل سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے، تو بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، چاہے ایک ہی رکعت، ایک ہی سجدہ اسے سورج نکلنے یا ڈوبنے سے پہلے ملتا ہے، کیونکہ یہاں اسی کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر شیطان کی رسوائی بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر بھی۔ وہ آدمی جو سویا ہوا تھا، غافل تھا، نماز تقریباً ضائع ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت آنکھ کھلی، کیونکہ جیسا کہ حدیث اوپر ہم نے پڑھا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ فوراً جیسے آنکھ کھلے وہ آدمی نماز پڑھ لے۔ تو یہ اللہ کے رسول، حالانکہ احادیث میں علت بھی بتلائی گئی ہے، بعض احادیث کے اندر زوال کے وقت حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس کی آگ کو دھکایا جاتا ہے، اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت جو ہے یہ کفار و مشرکین کے سجدوں کا وقت ہے، وہ اسی وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں جو لوگ سورج کو پوجنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں علت یہ ہے کہ شیطان چونکہ غافل کیا تھا، اس شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اسی وقت نماز پڑھا جائے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی ادا کیا جائے گا، چاہے وہ میں نے لکھا چاہے وہ قضا کے طور پہ ہو یا ادا کے طور پر ہو۔ قضا بھی مثال کے طور پر ایک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے ایسے وقت میں کہ وہ عصر کی نماز ہو رہی ہے، عصر کی نماز جماعت ہو رہی ہے، اب وہ مسجد میں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے وہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اقامت اگر کہہ دی گئی تو وہی نماز پڑھنی بہتر اور افضل ہے، اور جب عصر پڑھ لے گا اس کے بعد وہ ظہر کی نماز کو قضا کرے گا۔ تو یہ اس دلیل سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی قضا کے طور پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے ان ممنوع اوقات کے اندر۔ اور فرائض ہی کیا بلکہ احادیث کے اندر تو سنن کے تعلق سے بھی دلیلیں ہیں، سنتیں بھی ان اوقات میں، ممنوع اوقات میں پڑھ سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی سب سے پہلی دلیل تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کے بعد جو 2 سجدے کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے عصر سے پہلے پڑھتے تھے، پھر آپ اس سے مشغول کر دیے گئے یا بھول گئے تو آپ نے عصر کے بعد ان دونوں کو پڑھا، پھر اسی کو باقی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جب کوئی نماز آپ پڑھتے تھے تو اس پر پھر مداومت کرنے لگتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد آیا تھا، ظہر کی سنت چھوٹ گئی تھی بعد والی، تو آپ نے اس کو ادا کیا عصر کے بعد، اور جب ادا کیا تو بعد میں اس پر مداومت بھی برتنے لگے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ ایسی ہی صحیح حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے، نماز کی اقامت کہی گئی، یعنی فجر کی نماز تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول جب پلٹے فوجدنی اصلی، تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا کہ مہلن یا قیس، اے قیس رکو رکو، اصلاتان معا، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ؟ یعنی ابھی تو فجر آپ نے پڑھی، پھر کون سی نماز؟ قلت یا رسول اللہ،
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکن رکعت رکعت الفجر، کہ میں فجر کی جو 2 رکعت یعنی جو سنت تھی پہلے میں نہیں پڑھ سکا تھا۔ قال فلا اذن، تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ پتہ چلا کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کا خاموش ہونا بھی یہ ایک طریقے سے حدیث ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کرنا درست نہ ہوتا تو آپ فوراً منع کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ اگر سنت بھی چھوٹ جائے، جیسا کہ آپ نے ظہر کی سنت عصر کے بعد قضا کی، اور یہاں فجر کی سنت ایک صحابی رسول آپ کے سامنے قضا کر رہے ہیں، اور جب آپ نے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ فجر کی سنت ہے تو آپ خاموش رہے، تو پتہ چلا فجر کی سنت کو بھی فجر کی نماز کے بعد قضا کیا جا سکتا ہے، البتہ افضل یہ کہ سورج نکلنے کے بعد کیا جائے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر اس حدیث کو اگر ہم جان لیں تو پھر بہت سارے لوگ جو فجر کی جماعت چل رہی ہوتی ہے نماز، اور اس وقت فجر کی سنت آ کے مسجد میں دھڑا دھڑ مارتے ہیں، تو پھر وہ سنت تو ادا ہوگی نہیں، اور کتنے بڑے گنہگار ہوتے ہیں کہ ایک جماعت چل رہی مسجد میں اور دوسرے آ کر کے سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا خطرناک عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لے فجر کے بعد، اور اگر چاہے تو سورج نکلنے کے بعد قضا کریں، جو کہ بہتر اور افضل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حدیث ایک اور بھی موجود ہے کہ اگر جماعت کے اندر اگر آدمی آتا ہے، مسجد میں آئے، مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر یا کسی اور مسجد کے اندر اس نے کوئی نماز پڑھ لی، اور دوسری مسجد کے اندر گیا تو پتہ چلا کہ ایک جماعت وہاں چل رہی ہے، تو کیا وہ بیٹھا رہے یا کہ اس جماعت کے اندر شامل ہو کر کے اجر و ثواب حاصل کر لے نفل نماز کا؟ بہتر یہ ہے کہ نفل نماز کا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت یزید بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ منی کا واقعہ ہے، حجۃ الوداع کا، آپ نے منی میں نماز پڑھی فجر کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، فدعا بہما، ان دونوں کو بلایا، تو ان دونوں کو لایا گیا، اور ڈر اور خوف کے مارے ان کے گردن کانپ رہے تھے، یعنی جو ہے وہ ڈر گئے کہ ایسا ہمیں نماز نہ پڑھتے ہوئے نبی نے دیکھا ہے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کوئی سزا ہوگی، کوئی نماز بہت ہی شاید الگ۔ تو آپ نے پوچھا، ان کو بلایا، کہا کہ ما منعکما ان تصلی معنا، کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز تمہیں روک دی؟ تو انہوں نے کہا کہ صلینا فی رحالنا، اللہ کے رسول ہم نے اپنے جگہ پہ جہاں ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ قال اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتم الامام ولم یصلی فصلیا معه فانه لکما نافلہ، جب تم اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لو اپنے ٹھکانے پر، پھر امام کو تم پاتے ہو، یعنی اگر کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں جماعت چل رہی ہے اور امام نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، اس کے ساتھ بھی نماز پڑھو، کیونکہ یہ تم دونوں کے لیے نفلی نماز ہوگی۔ تو یہ حکم قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کسی مسجد میں نماز پڑھا اور دوسری مسجد میں پروگرام کی وجہ سے گیا، وہاں کوئی دینی پروگرام تھا، ایک مثال فار ایگزامپل، اور پتہ چلا کہ وہاں ابھی نماز ہوئی نہیں ہے، تو وہاں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے دوبارہ، یہ دوسری نماز جو ہوگی وہ نفل ہوگی۔ اور اسی حدیث کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، برابر مسجد نبی کے اندر نماز پڑھاتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایسے بعض صحابہ کرام اور بھی تھے، تو فرض تو ادا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ نفل نماز ان کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی حضرت یزید بن الاسود کی، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ ایسے ہی طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی درست ہیں پڑھنا ان ممنوع اوقات کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے بنو عبد مناف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت ساعۃ شاء من لیل او نہار، کہ کسی بھی اس گھر کے طواف کرنے والے کو مت روکو، وہ جس ٹائم بھی دن اور رات کے چاہے نماز پڑھے۔ جمہور علماء نے اس سے رکعت طواف کی 2 رکعت مراد لیا ہے، بلا شبہ یہ درست ہے۔ البتہ کچھ علماء نے کہا کہ مکہ کے اندر یہ حرمت ہے ہی نہیں، ممنوع اوقات میں بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے طواف کی ہی 2 رکعت مراد ہے، کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، چاہے وہ فجر کے بعد آدمی فارغ ہو طواف سے، یا عصر کے بعد، یا کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے آدمی، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی تحیۃ المسجد کے تعلق سے بھی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ تو جب بھی داخل ہو مسجد کے اندر، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے وہ عصر کے بعد ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، یہ ظاہر سی بات ہے ایک سببی نماز ہے۔ ایسے ہی سورج گرہن کے تعلق سے بھی، سورج اگر گرہن ہو عصر کے بعد تو بالکل نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فعید، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں،
یہ کسی کے موت اور زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب تم ان دونوں کو دیکھو فصلو، تو نماز پڑھو۔ تو جب سورج گرہن لگے دن میں، عصر کے بعد بھی لگے تو عصر کے بعد بھی نماز پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی منفرد کے ساتھ کوئی تنہا آدمی ہو، جماعت ختم ہوگی اور ایک آدمی آیا مسجد کے اندر ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو کوئی آدمی اس کے ساتھ شامل ہو کر کے جماعت قائم کر سکتا ہے تاکہ اس اکیلے نماز پڑھنے والے کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی، سنن نبی داؤد کی، ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کیا تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ نماز پڑھ کے کس بندے پہ صدقہ اور خیرات کرے، یعنی صدقہ کرے، کیونکہ اس کو اجر و ثواب ملے گا جماعت کا اس کے شامل ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول گئے اور کھڑے ہوئے، تو یہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ کثرت سے ایسی نمازیں ہیں جن کو ان ممنوع اوقات کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ یہ وجہ کہ جمہور علماء نے کہا ہے، جمہور علماء گرچہ اس کے خلاف ہیں، لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت صحابہ، تابعین، میں نے لکھا ہے یہاں پر ائمہ، علماء، محدثین اس جانب گئے ہوئے ہیں، بلکہ شافعیہ کا میں نے لکھا تو مذہب ہی ہے کہ وہ ممنوع اوقات میں سببی نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے، جس کا کوئی سبب ہو۔ کون سی نمازیں ممنوع ہیں؟ مطلق نفلی نماز جس کی کوئی علت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی گیا مسجد کے اندر فجر کے بعد اور چاہ رہا ہے کہ چلو نفلی دھڑا دھڑ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا عصر کے بعد، تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ عام نفلی نماز ہے جس کی نہ تو کوئی وقت متعین ہے جس کا، اور نہ ہی کوئی رکعت متعین ہے۔ ایسی نمازوں کو پڑھنا حرام ہے، لیکن جو سببی نمازیں ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ یہ ساری حدیث آپ کو اسی لیے سنائی گئی تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سجدہ شکر ہے اور سجدہ تلاوت ہے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی ہے۔ جنازے کی نماز بھی اگر عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دفنانے سے منع کیا گیا لیکن نماز سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سبب والی نمازیں جس کی کوئی علت ہو، جس کی کوئی وجہ ہو، نمازوں کو ان ممنوع اوقات میں پڑھنے میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔